بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شیعان حیدر قرار کی اذان کے متعلق غیر شیعہ افراد کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کی اذان جدا ہے، اور اذان کیوں جدا ہے؟ کیونکہ جناب یہ اذان میں شہادت ثالثہ یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور خلافت بلا فصل کا اقرار کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، تو یہ اضافہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور محترم ارشاد بھٹی صاحب نے بھی علامہ شہنشاہ صاحب پر سوال کیا تھا اسی حوالے سے، اور وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا ایک جو ہے وہ قول لے کے آئے تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان حضرات کی زبان بندی کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں کتاب الصلاۃ ہے۔ کتاب الصلاۃ میں کیا ہے کہ آپ روایت دیکھیے گا کہ حضرت عمر کو جو ہے وہ ایک مؤذن جو ہے وہ صبح کی نماز کے لیے بلانے آیا کہ آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی بہرحال۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جناب حضرت عمر جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اٹھانے والے نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملہ کہا۔ جب یہ جملہ کہا تو کیا ہوا؟ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَن يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ، تو حضرت عمر نے اسے حکم دے دیا کہ اسے صبح کی اذان میں ڈال دو، صبح کی اذان میں سے شامل کر دو۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ کی اذان میں اضافہ ہے، تو جناب آپ کی اذان میں اضافہ ہے، ہماری اذان میں اضافہ نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے وہ امام علیہ السلام نے اجازت دیا اور حکم دیا، امام نے، مستحب ہے، اچھا ہے، امام علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو، امام نے کہا۔ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ اب آ جائیے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، اپنی کتاب ملا یاض الفقیم کی، جو ارشاد بھٹی کی بات کر رہا تھا، تو حضرت باز یہ ہے آسان سا جواب، لمبی باتوں میں پڑھتے تھے، آسان سا جواب کہ جناب اقوال علماء حجت نہیں ہوتے، کسی عالم کا قول جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا، ہم پر معصوم کا قول حجت ہے۔ معصوم نے کہا ہے، کسی معصوم نے منع کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی منع نہیں کیا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو قول غیر معصوم ہے، جو نابی شیخ صدوق علیہ الرحمہ غیر معصوم ہے، ان کا ہمارے پاس جو ہے مکمل جواب ہے، مختلف علماء نے خوبصورت جواب دیے ہیں، میں ان کے اوپر زیادہ نہیں جاتا۔ میں آپ کو اس بات کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ حضرت اقوال علماء حجت نہیں ہوا کرتے، قول معصوم حجت ہوتا ہے۔ معصوم نے کہا، کسی ایک شیعہ کتاب سے چھوٹی شیعہ کتاب میں سے آپ کسی معصوم امام کا فرمان لے کے آ جائیں کہ کسی امام نے منع کیا ہو کہ شہادت ثالثہ یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی جو ہے وہ اذان میں نہیں دینا، یہ جائز نہیں ہے، ایسا کوئی ایک قول لے کے آ جو کسی ہمارے معصوم امام کا، تو بات آپ کی بنتی نظر آتی ہے۔ نہیں جناب، امام نے تو باقاعدہ حکم دیا ہے، آپ دیکھیے کتاب ہے الاحتجاج، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو کوئی بھی گواہی دے اللہ کی وحدانیت کی اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ امیر المؤمنین علیہ السلام، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ علی امیر المؤمنین ہیں۔ بس اذان میں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، پھر رسول خدا کی رسالت کی، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تم کہو کہ علی امیر المومنین ہے۔ امام نے تو اجازت دی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا نام جو ہے وہ اذان میں لیا جا سکتا ہے، امام نے گواہی دی، امام نے اجازت دی ہے۔ تو اب آ جائیے کہ کتاب شریف کافی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ خود جو ہے وہ اذان دلوائی ہے۔ آپ دیکھیے کہتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام یقول قال ان اول اہل بیت نوہ اللہ باسمائنا، فرمایا کہ ہم جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، وہ پہلی ہستیاں ہیں کہ جن کا نام جو ہے اللہ نے جو ہے وہ بلند کیا۔ انہ لما خلق السماوات والارض، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کو جو ہے وہ خلق فرمایا، جب آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا کیا وہ امر منادیا فنادا،
تو انہوں نے جو ہے وہ مؤذن کو جو ہے وہ کہا، منادی کو کہا کہ تم ندا دو، تم اذان دو. کیا اذان دو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثا، اشہد ان علی امیر المومنین حقا ثلاثا. اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، خالق کیا، اس وقت اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اس طریقے سے ندا دو، اس طریقے سے اذان دو کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، اور مولا علی علیہ السلام کے متعلق کہو کہ وہ کیا ہیں؟ امیر المومنین. اب آ جائیے ایک اور، اللہ نے ایک فرشتہ بنایا. کتاب احتجاج میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے، اور وہ فرشتہ ہر نماز کے وقت، جب نماز کا وقت جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر کچھ اس طریقے سے کہتا ہے. آپ دیکھیے کتاب احتجاج. ثم ينادي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سید النبیین وان وصیہ خیر الوصیین. جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ اپنے پنجوں پر کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ یہ اذان دیتا ہے، جس میں رسول اللہ تعالیٰ کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول خدا کی رسالت اور مولا علی علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ ندا دیتا ہے، اذان دیتا ہے کہ وہ بہترین وصی ہیں تمام وصیوں سے. جتنے بھی انبیاء کی دیگر ہے نا بھائی، مولا علی علیہ السلام سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب زمین و آسمان کو جو ہے بنایا تو اس وقت بھی جو اذان دلوائی، اس میں جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا نام ہے. خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی وحدانیت، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور رسالت کی گواہی دو تو اس وقت کہہ دو کہ علی امیر المومنین ہے. اجازت دی ہے باقاعدہ. اور یہ جو فرشتہ ہے، جب یہ فرشتہ بھی جو ہے وہ اپنے پنجوں پہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ ہر نماز کے وقت جب داخل ہوتا ہے تو یہ اذان دیتا ہے، جس میں مولا علی علیہ السلام کا جو ہے وہ کہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بہترین وصی ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کا نام تو ہے، اس کی تو اجازت امام نے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ اذان میں جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی جو ہے وہ ولایت کی گواہی جو ہے وہ دے سکتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے فضائل جو ہے وہ یہ. تو جب مولا علی علیہ السلام کے متعلق، مولا علی علیہ السلام کی گواہی کے متعلق امام صادق نے حکم دے دیا، امام صادق علیہ السلام نے اجازت دے دی، دیگر میں نے احادیث آپ کو دکھا دی. اس کے باوجود بھی کسی شخص کو یہ مسئلہ ہو کہ رسول خدا کی رسالت کے بعد جو ہے وہ نام علی علیہ السلام جو ہے وہ لینا اذان میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے میرے پاس بڑی اچھی ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کتاب ہے اعمال صدوق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی لا يحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. یاد رکھیے کہ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، آپ سے حلال زادہ، آپ سے حلالی ہی محبت کرتا ہے، اور جس کی امی سے خطا ہو گئی ہو وہی آپ سے جو ہے وہ بغض اور نفرت رکھتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا نام جو ہے جسے پسند نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یہ حدیث ہے، اور کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال اگلی نشست تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.